بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین علیہم السلام کے لیے خصوصی طور پر کلمات تعوذ کے ساتھ دم کرتے اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کو انہی کلمات تعوذ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین ولامۃ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے کا نام دیا، اور آپ علیہ السلام ایسے شخص تھے جن میں حق کے معاملہ میں سختی پائی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر فتح و نصرت عطا فرماتا، اور آپ کفار کے خلاف بہت زیادہ لڑائی لڑنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ متناسب سر، باری گردن، لمبے ہاتھوں اور لمبی ٹانگوں والے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ حالت قیام میں اپنے گھٹنوں پر مار سکتے تھے۔ چھوٹی آنکھوں، لمبی ناک، چوڑے شانوں، لمبی انگلیوں والے اور لوگوں میں سب سے نمایاں دکھائی دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ طاقتور اور کفار پر بہت زیادہ سخت تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے ہاں محبوب تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ اپنے اہل کے اموال میں سے اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، اور آپ کسی شخص سے کسی چیز کا وعدہ نہیں فرماتے تھے مگر یہ کہ آپ اس وعدے کو ضرور پورا کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام صادق الوعد رکھا، اور آپ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول اور نبی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آیت مبارکہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جگہ جنتی مہنڈے کو ذبح کیا۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس کا فدیہ دیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہود کا یہ گمان ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور یہود جھوٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ بے شک ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو ان کے راستے اور سنت پر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گئے اور جوان ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمل میں سعی اور کوشش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعی اور کوشش تک پہنچ گئی۔ پس جب دونوں نے حکم الہی کو تسلیم کر لیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ذبح نہیں کر رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ مجھ پر رحم کریں، اور نہ ہی مجھے ذبح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بس آپ میرے ہاتھ میری گردن کے ساتھ باندھ دیں، پھر مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ چھری نکالنے کے لیے ڈالا تاکہ انہیں ذبح کر سکیں، لیکن چھری نہ چلی، یہاں تک کہ انہیں ندا دی گئی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، ان کی گردن سے اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے عربی زبان بولی اور اپنے الفاظ اور منطق یعنی بول چال پر کتاب وضع کی، پھر کتاب کو اس طرح ایک کیا کہ وہ آپس میں ملی ہوئی ہو، جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابت، یہاں تک کہ اس کتابت کو جدا جدا کیا، ان تمام امور کو سر انجام دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔